اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اور یہ نہایت اہم صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے مکمل طور پر کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے قرآن پاک کی چند آیتیں نازل ہو چکی تھی، جیسے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ آیتیں جو ہے نازل ہو چکی تھیں، لیکن مکمل طور پر جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ احادیث میں اس صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جیسی صورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل نہیں کی گئی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو ایسے 2 نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھیں گے تو ان میں جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے لیے اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر سی فضیلت تھی۔ آئیے اب اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، دنیا ساری کی ساری ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، چاہے انسانوں کا عالم ہو، جانوروں کا، جمادات کا، نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو، یا ستاروں کا، سیاروں کا، فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش یعنی ان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے اور مؤمنین کے ساتھ بھی ہے، لیکن آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ صرف مؤمنین پر ہوگی اور مکمل طور پر ہوگی۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔
روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، لیکن ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، جیسا کہ عام کے پارے کے اندر فرمایا گا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن کوئی نفس کسی چیز کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کا حکم چلتا ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو زبردست ہے۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں مانگی جاتی، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین خدا کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جن پر انعام ہوا ان کا بیان سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی خدا اور رسول کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا تعالیٰ کا انعام ہے، جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ ساتویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن رکھے، اور وہ لوگ جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، یا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا، ان سب کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔